آج فیض کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ وہیں ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں، وہیں ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں، وہ ایک خلش کے جسے تیرا نام کہتے ہیں۔ تم آ رہے ہو کہ بجتی ہے میری زنجیریں، نہ جانے کیا میرے دیوار و بام کہتے ہیں۔ پیو کی مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید، گرا ہے اب کہ میں لال افام کہتے ہیں۔ فقیہ شہر سے میں کا جواز کیا پوچھیں، کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ یہی کنار فلک کا سیاہ ترین گوشہ، یہی ہے مطلع ماہ تمام کہتے ہیں۔ وہی ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں۔ قرائن، اندازے، قیاس، جتنے بھی اندازے ہیں، جتنے بھی قیاس ہیں، جو بھی اشارے دے رہے ہیں ہمارے، تو بتا یہ رہا ہے وہ تمام اندازے کے مطابق وہی ہے، وہی ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں۔ دل کے اسی مقام پر وہ شے ہے، تمام اندازے یہی بتا رہے ہیں، قیاس یہی ہے کہ وہ ایک خلش کے جسے تیرا نام کہتے ہیں، وہ ایک خلش دل کے اسی مقام پر ہے، تمام اندازے یہی بتا رہے ہیں جو تیرے نام سے وابستہ ہے۔ جو خلش، خلش سمجھتے ہیں نا، جیسے کانٹا چبھ جائے، نکل جائے، نکل جانے کے بعد بھی ایک چبھن سی باقی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کانٹا کہیں کہیں موجود ہے، اسے خلش کہتے ہیں۔ تو وہ ایک خلش کے جسے تیرا نام کہتے ہیں، وہی ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں، وہ ایک خلش کے جسے تیرا نام کہتے ہیں۔ تم آ رہے ہو کہ بجتی ہے میری زنجیریں، کیسی آواز آ رہی ہے میری زنجیر کی، جو مجھے زنجیر سے سر سے پیر تک جو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں، کیا اس کی ایک کھنک ہے یہ، یا یہ کہ تمہارے قدموں کی آہٹ یہ ہے؟ کیا یہ تم آ رہے ہو کہ بجتی ہے میری زنجیریں، نہ جانے کیا میرے دیوار و بام کہتے ہیں؟ پتہ نہیں میرے جو قید خانے میں جو اسیر کیا گیا ہے، اس کے دیوار و بام جو ہے وہ کیا کہتے رہتے ہیں ہم سے، یہ کہ تمہارے قدموں کی آہٹ ہے میرے پاس آ رہے، یا میرے زنجیروں کی کھنک ہے وہ۔ تم آ رہے ہو کہ بجتی ہے میری زنجیریں، نہ جانے کیا میرے دیوار و بام کہتے ہیں۔ پیو کے مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید، کشید کھینچا ہوا، جیسے شراب کسی شے کو سے وہ شراب جو کھینچ لی جاتی ہے جیسے انگور سے، تو میں نے پیو مفت ہے یہ خون دل کی کشید، میں نے خون دل کی کشید جو ہے وہ میں نے بالکل مفت لگا دی ہے، جتنا پینا چاہو پی سکتے ہو، خون جتنا پینا چاہو، کیونکہ گرا ہے اب کہ میں لال افام کہتے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ جو ہے اس سیزن میں وہ لال افام، وہ سرخ شراب جو ہے بہت گرا ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو کہ میرا بھی خون تو لال ہی ہے، تم اسے پی کر کے اپنی پیاس بجھا سکتے ہو۔ پیو کے مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید، گرا ہے اب کہ میں لال افام کہتے ہیں۔ فقیہ شہر سے میں کا جواز کیا پوچھیں، جواز مطلب کسی شے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، کیا وہ جائز بھی ہے؟ تو فقیہ شہر، جو شہر کے جو مفتی ہیں، جن سے فقہ کے طور پہ جو کوئی دینی کے معاملہ کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، تو فقیہ شہر سے، تو میں شہر کے فقیہ سے جا کر کے میں کیا جواز پوچھوں کہ شراب جائز ہونے کی بھی کوئی صورت ہے کیا؟ تو فقیہ شہر سے میں کا جواز کیا پوچھے، کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھ کے کیا کروں گا، وہ تو چاندنی تک کو حرام قرار دیتے، تو بھلا شراب کو کیسے وہ حلال یا حلال کرنے کی کوئی صورت وہ بتا دیں گے۔ فقیہ شہر سے میں کا جواز کیا پوچھے، کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ یہی کنارے فلک کا سیاہ ترین گوشہ، تم نے دیکھا ہے وہ آسمان کا کنارہ کس قدر تاریک ہے، کس قدر سیاہ ہے، کس قدر کالا ہو چکا ہے، کیسا اندھیرا ہے آسمان کے کنارے پر۔ یہی کنارے فلک کا سیاہ ترین گوشہ، آسمان میں یوں بھی چاروں طرف بھلے ہی سیاہی پھیلی ہو، لیکن یہ گوشہ جو ہے یہ سیاہ ترین ہے، اس سے زیادہ کالا اور کالاپن اور نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ سیاہی اور نہیں ہو سکتی پورے آسمان کے کناروں پر۔ یہی کنارے فلک کا سیاہ ترین گوشہ ہے، یہی ہے مطلع ماہ تمام کہتے ہیں۔ یہیں سے 14ویں کا چاند ابھرے گا، وہ جو سیاہ ترین گوشہ ہے نا، یہیں سے چاند ابھرے گا، یہی ہے مطلع، یہیں سے ابھرے گا یہ۔ زندگی پر جب ایسا کوئی سخت وقت آ جائے نا، جب آپ کو لگے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، سیاہ ترین وقت میرا گزر رہا ہے، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے، ایک سوائے یہ کہ دردناک یا بھیانک موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خیال رہے کہ وہیں سے ماہ تمام، پورا چاند
وہیں سے طلوع ہونے والا ہے، وہاں جو بالکل سب سے سیاہ ترین گوشہ ہوتا ہے زندگی کا، یہی کنارے فلک کا سیاہ ترین گوشہ ہے، یہی ہے مطلع ماہ تمام کہتے ہیں۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔